بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی اشرافیہ کے عیاشیوں کے اوپر جب کی جائے تو ابھی جو انفارمیشن میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں آپ دنگ رہ جائیں گے سن کے کہ اسلام آباد میں کھربوں کی زمین، جس زمین کی ویلیو کھربوں روپے ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس کی جو کہ لیز کے اوپر جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جو ان کی سہولت کے لیے، ان کے عیاشیوں کے لیے، ان کی سپورٹس کے لیے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو مہیا کی گئی، اس کا جو سالانہ کرایہ ہے وہ ہے 6 روپے پر اسکوائر میٹر. 6 روپے صرف پورے سال کا کرایہ پر اسکوائر میٹر اس کا کرایہ ہے. اور جبکہ اگر پر اسکوائر میٹر کے حساب سے اگر ماہانہ کرایہ دیکھا جائے تو 8 آنے، مطلب ہے کہ 1 روپیہ 2 مہینے کا پر اسکوائر میٹر اس کا کرایہ ہے. اور اس کی ویلیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد کی جو ویسے ڈفرینٹ سیکٹرز کی، یہ تو کون سی لینڈ ہے اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا، اور باقی بھی اسلام آباد کی جو کچھ تھوڑا سا کمپیریزن میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ FBR کا نوٹیفائڈ جو ان کے ریٹس ہیں وہ تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اوپر، قوم کی دولت کے اوپر، جو قوم کی جو پیسہ ہے، قوم کی جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر مطلب ہے کہ اشرافیہ کس طرح اپنی عیاشیاں کرتی ہے. اور جو غریب ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. غریب کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اس کو رہنے کے لیے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو رہنے کے لیے کوئی مطلب ہے کہ اس طرح زمین 6 روپے کیا، وہ تو 100 روپیہ بھی اگر آپ اس کو لیز سال کی پر اسکوائر میٹر لیز اس کو آپ دیں کرائے کے اوپر تو وہ شکر ادا کرے گا. لیکن اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ جو سہولت ہے یا جو ریسورسز ہیں انفارچونیٹلی وہ اس پاکستان کے عام لوگوں کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے. اور جب ہم ایلیٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اشرافیہ کے عیاشیوں کی بات کرتے ہیں، تو اسی سے جڑا ایک اور جو موضوع ہے جو میرے آج کے ویلاگ کا ہے کہ صرف ایک دن میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے 24 پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے بل ایکٹ، یعنی کہ ان کے لیے قانون سازی انہوں نے پاس کی ہے صرف ایک دن میں. اور یہ ساری کی ساری جو یونیورسٹیز ہیں یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. اور جس خبر کا میں حوالہ دوں گا آپ تو اس کے مطابق جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو لوگ بااثر ہیں، یہ تمام کے تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان لوگوں کی ہیں. اور پھر انہوں نے انفلوئنس کرتے ہیں وہ MNAs کے اوپر، اور ان سے مطلب اگر رابطہ کروا کے تو اپنے جو ہے وہ بل اس طرح سے پاس کرواتے ہیں. سو یہ بہت بڑا سکینڈل ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے متعلق، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے متعلق، جو کہ تھوک کی بنیاد کے اوپر آج کل چونکہ ختم ہونے والا ہے ان کا ٹینیور، اور بغیر سوچے سمجھے کہ کیا قانون ہے، کیا بل ہے، بل میں کیا لکھا ہے، اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے، اور یہ تھوک کی بنیاد کے اوپر یہ بل پاس کیے جا رہے ہیں اور قانون سازی کی جا رہی ہے، جو کہ جس کا مقصد وہی والی بات کہ جی پاکستان کی ایلیٹ کو، پاکستان کی اشرافیہ کو سرو کیا جائے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں جو پہلی میں نے یہ بات کی تھی کہ جی وہ ہے آج قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، مولانا چترالی صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ان کا ایک سوال تھا، اور وہ سوال آپ سن لیں پھر اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کویشچن آور کے دوران ایک سوال کیا کہ کیا وزیر برائے داخلہ مطلب انٹیریئر منسٹر بیان فرمائیں گے کہ اسلام آباد کلب کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اسلام آباد کے ہارٹ میں واقع ہے، اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہے گالف کورس بھی ہے، جہاں پہ یہ مطلب مختلف سپورٹس کی فیسلٹیز بھی ہیں، جہاں کھانے پینے کے لیے بھی، جہاں پہ اگر کوئی شادیاں فنکشن منگنی کی جاتی ہے ان کے لیے گراؤنڈز بھی ہیں، وہاں پہ سوئمنگ پولز بھی ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ سپورٹس، آپ نے اسکواش کھیلنی ہو، آپ نے ٹینس کھیلنا ہو، واٹ ایور ڈفرینٹ گیمز ہیں، یہ ساری کی ساری سہولتیں، وہاں پہ گھڑ سواری کرنی ہو اینڈ سو مینی ادرس. سو یہ پاکستان کی ایلیٹ کے لیے ظاہر اسلام آباد کلب ہے، اور جو کہ جس میں بیوروکریٹس، جو فیڈرل سیکرٹریز، ٹاپ بیوروکریٹس بھی جس کے ممبرز ہیں، جنرلز جس کے ممبرز ہیں، اسی طریقے سے جو وزراء، MNAs، ججز، اور ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے کاروباری لوگ اور جو انفلوئنشل لوگ ہیں اس کے مطلب ممبرز ہیں. سو اس کے بارے میں چترالی صاحب نے سوال یہ کیا گیا کہ اسلام آباد کلب کو دی جانے والی زمین کی تفصیلات کیا ہیں، لیز پر دینے کا سال اور مدت کیا ہے، اور اس کا ماہانہ کرایہ کتنا ہے، نیز گزشتہ 10 سال میں
کتنا کرایہ بڑھایا گیا؟ اچھا جواب پھر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ریٹن آج جواب دیا گیا. کل اراضی جو الاٹ کی گئی ہے، اب اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں، اسلام آباد کے ہارٹ میں واقع یہ جگہ ہے. اچھا کل اراضی، ٹوٹل اراضی کتنی ہے؟ 352.8 352.8 ایکڑ جگہ ہے جو کہ اسلام آباد کلب کو دی گئی. اسلام آباد میں ایک ایک کنال کا جو پلاٹ کمرشل پلاٹ ہے وہ 6-7 ارب روپے کا، 8 ارب روپے کا، شاید اس سے بھی مہنگے پلاٹس بکے ہیں. اچھا ریزیڈنشل پلاٹس بھی یہاں پہ بہت مہنگے ہیں، اور میں آپ کو ایک کمپیریزن ویسے ریزیڈنشل پلاٹس کا اس لحاظ سے دوں گا. اچھا اس کی ٹوٹل اسلام آباد کلب کی لینڈ کتنی ہے؟ 352.8 ایکڑز. اچھا لیز یہ کب دی گئی لیز کے اوپر؟ وہ 1968 1 جولائی 1968 کو یہ لیز کے اوپر دی گئی. لیز کی مدت کب ختم ہوگی اس کے بارے میں کوئی انڈیکیشن نہیں، کوئی جواب نہیں دیا. اچھا ماہوار اس کا کرایہ اب کتنا ہے؟ سالانہ کرایہ 6 روپے فی مربع گز. 6 روپے فی مربع گز کا مطلب ہے کہ 50 پیسے پر منتھ جو ہے مربع گز اس کا کرایہ ہے. اچھا گزشتہ 10 سالوں کے دوران اضافہ کتنا ہوا؟ یا اضافہ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر 3 سالوں کے بعد اس پر 15% جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے. 15% اضافے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر 6 روپے جو ہے یہ کرایہ ہے تو 3 سال کے بعد یہ 6 روپے 90 پیسے ہو جائے گا کرایہ. سال کا پر اسکوائر گز. اچھا اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کی ویسے لینڈ کا جو میں آپ کو کمپیریزن ایک دینا چاہ رہا تھا، ابھی میں نے ایک نوٹیفیکیشن میرے پاس کھلا ہوا ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو کا، FBR کا. یہ 2 مارچ 2022 کا نوٹیفیکیشن ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کی DC ریٹ ہوتا ہے جب آپ زمین خریدتے ہیں یا آپ کوئی گھر لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے FBR نے بھی ایک نوٹیفیکیشن کیا. تو DC ریٹ اور جو FBR کا نوٹیفیکیشن ہے جو مختلف پرائسز وہ بتاتے ہیں کہ جی کس جگہ کا، کس سیکٹر کا، کس شہر میں کون سی لینڈ، اس کی ایک اسیسمنٹ دیتے ہیں کہ وہ پرائس کیا ہے. تو جنرلی جو پرائس ہوتی ہے یہ مارکیٹ ویلیو سے کافی کم ہوتی ہے، مے بی 50% کم ہوتی ہے، کچھ کیسز میں 50% سے بھی زیادہ کم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود 6 روپے آپ دیکھ لیں کہ فی مربع گز سال کا کرایہ، اتنی بڑی جو زمین ہے 352 ایکرز کا یہ اسلام آباد کلب کے لیے. تو اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کہ جی جس طرح اسلام آباد کا ایک مہنگا سیکٹر ہے E7، اس کی جو FBR کے ریٹ کے مطابق فی مربع گز جو اس کی پرائس ہے وہ 1,40,000 ہے. اچھا اسی لحاظ سے مختلف سیکٹرز کی جب بات کی جائے، F10 اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے اس کی جو پرائس ہے وہ پر اسکوائر یارڈ کی جو بات کی گئی ہے وہ ہے 1,15,000، F11 1,10,000. اچھا اسی لحاظ سے G9 1 لاکھ، G10 1 لاکھ، G11 1 لاکھ، G13 80,000، G14 80,000 فی مربع گز، وہی والی بات جو ہے. اچھا I8 کی بات کر لیں تو یہ ہے جی 90,000، اور I9 کی بات کر لیں تو 45,000. سو کسی بھی آپ سیکٹر سے آپ کمپیئر کر لیں. اور ریزیڈینشیل کی بات کر رہا ہوں، اور یہ آپ دیکھیں کہ کمرشل پرپسز کے لیے کس لحاظ سے استعمال ہو رہا ہے. جو اسلام آباد کی کلب کی بات، اور اسلام آباد کلب کی لوکیشن کو دیکھ لیں اور پھر اس لحاظ سے. سو یہ جس لحاظ سے یہ جتنا بڑا استحصال ہے، یہ ایکسپلائٹیشن پاکستان کی ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن ہے، یہ اس پاکستان کی عوام کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، یہ غریب پاکستان کے غریب کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. کہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو حق ملنا چاہیے ان کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں ملنا چاہیے. حق مطلب ہے کہ جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں، جو غریب ہیں، جو لوور مڈل کلاس سے یا مڈل کلاس سے تعلق ہے، اگر سہولتیں دینی ہے تو آپ ان کو دیں. آپ دیکھیں کہ جو ایلیٹ ہے اس کے لیے کس قسم کا یعنی کہ انتظام کیا گیا، اور کس طرح سے ملک کے ریسورسز ان کے اوپر مطلب ہے کہ وہ لٹائے جا رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور یہ قومی اسمبلی میں آج اس کے اوپر سوال ہوا، جواب ہوا، اور آپ دیکھ لیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی. کسی نے یہ کہا ہوگا کہ نہیں یہ لیز تو کینسل کی جانی چاہیے، یا تو یہ جو ایلیٹ ہے جو اتنا
جو پاکستان کے ایلیٹ ہے جو تو وہ خرید لے. پھر یہ جو بھاؤ مارکیٹ کا پرائس ہے, خربوں کی یہ زمین ہوگی, میں آپ کو بتاؤں خربوں روپے کی یہ زمین ہوگی, تو خربوں کی یہ زمینیں آپ لے لیں, پھر جو مرضی کریں, آپ گولف کھیلیں, آپ گھڑ سواری کریں, آپ اسکواش کھیلیں, آپ سوئمنگ پول خود کریں, اپنے بچوں کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے آپ کریں. لیکن قومی دولت کے اوپر صرف ایک مخصوص چھوٹے سے, بہت چھوٹے سے مخصوص طبقے کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ ریسورسز جو ہیں اسٹیٹ کے ریسورسز وہ مہیا کرنا بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ, اور ایک ایسے وقت کے اوپر جبکہ ان لوگوں کے لیے اس قسم کی سہولتیں اور عیاشیاں, جبکہ غریب کے لیے کھانا پینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے, 2 وقت کا کھانا وہ نہیں کھا سکتے, بجلی آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہو گئی, گیس کتنی مہنگی ہو گئی, اور روٹین کا ایون ڈیلی یوز کموڈیٹیز جو ہیں, اشیاء جو نارمل جو آپ خوراک اگر کی بات کر لیں, کسی بھی قسم کی آپ بات کر لیں, دالیں ہوں, آٹا ہو, چینی, چاول, واٹ ایور جو بھی ہے, پتی ہے, چائے ہے, واٹ ایور, ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ بے انتہا مہنگی ہے. اور غریب اور جو عام جو شخص ہے, جو عام پاکستانی ہے, اس کی زندگی تنگ ہو رہی ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی عیاشیاں ہو رہی ہیں. اچھا, دوسرا جو ایشو ہے وہ بھی اس لحاظ سے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ آج خبر اردو نیوز کی ہے. یہ اردو نیوز ایک ڈیجیٹل یہ جو ہے ایک نیوز اخبار ہے, چینل ہے. اب اس کی خبر ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک ہی دن 24 یونیورسٹیوں کی منظوری پر تنقید کیوں. اب کچھ دن پہلے ایک ہی دن میں 24 یونیورسٹیز کے لیے مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے قیام کے لیے قانون سازی کی گئی, اور تمام کی تمام یہ جو قانون سازی کی گئی یہ حکومت کی طرف سے, حکومت کی قانون سازی نہیں تھی, بلکہ ان یونیورسٹیوں کی قانون سازی کے لیے یہ کیا گیا کہ پرائیویٹ ممبرز, کوئی بھی شخص جو ہے, کوئی بھی ایک MNA یا فرض کریں سینیٹر, وہ ایک کوئی قانون موو کر دیتا ہے, تو اس لحاظ سے ان موسٹ آف دا کیسز یہ اس قسم کی لیجسلیشن ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون سازی میں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24 یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے بل کو پاس کیا گیا, اور اس میں یہ جتنے بھی قوانین تھے, جتنے بھی یہ بل تھے, ان کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سامنے نہیں بھیجا گیا. مطلب ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ جو کمیٹی ہوتی ہے کنسرن, آپ وہاں پہ جا کے بھیجیں, اس کو تھورولی ڈسکس کریں کہ جی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت نہیں ہے, اور کس سٹینڈرڈ کی یہ یونیورسٹیز ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ HEC بہت سی یونیورسٹیز کو تو HEC مانتی نہیں, اور یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو میں انفارمیشن دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں, مطلب ہے کہ قیام ان یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی گئی ہے جو کہ HEC کے پاس نہیں گئی. 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ HEC کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ ایک سٹینڈرڈ بتاتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں, بیسک یہ ریکوائرمنٹس پوری کریں تو پھر ہم آپ کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس دے دیں گے, چارٹر آپ کو دے دیں گے. لیکن جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, جو انفلوئنشل طبقے ہوتے ہیں, وہ قومی اسمبلی میں وہ حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں, اور MNAs کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ گھٹ جوڑ کر کے تو وہ اس طرح سے قانون سازی کروا کے تو وہ یونیورسٹی قائم کر لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ آف جو پاکستان میں اچھی یونیورسٹیز بھی ظاہر ہیں, کافی یونیورسٹیز ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کا کوئی کسی قسم کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اور پھر المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسی یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ لوگ ایڈمیشن جا کے لیتے ہیں, اور جب ایڈمیشن لیتے ہیں اور پھر جا کے وہاں پہ جب اگر گریجویشن کرنی ہو یا ماسٹرز کرنی ہو, تو جب ڈگری کا ٹائم آتا ہے تو ان کی ڈگری کو HEC مانتا ہی نہیں ہے, وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتی ان یونیورسٹیز کو. آپ دیکھیں کہ کس قسم کے حالات ہیں, کتنا بڑا یہ رسک ہے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے, پاکستان کے جو تعلیم کی خواہش لوگ رکھتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس قسم کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بہت سی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایک تو سب سٹینڈرڈ آپ کو ایجوکیشن صحیح نہیں ملتی, جہاں پہ تعلیمی معیار چونکہ HEC کا کنٹرول اس طریقے سے نہیں ہوتا, HEC کے طریقہ کار کے مطابق یونیورسٹیز کو قائم نہیں کیا جاتا. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ
پڑھ لیں تو پھر آپ کو ڈگریز نہیں ملتی، پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈگری دیں، پھر ان کا پورا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. تو اور اس خبر میں، جس میں اردو نیوز کی خبر کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف لوگوں کا حوالہ دے کے کہ جنرلی موسٹلی یہ ان لوگوں کو یہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے کہ جو ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں. سو سارا کچھ، اور ویل کنیکٹڈ ظاہر ہے مطلب ہے کہ اشرافیہ پیشہ کچھ اس میں. تو یہ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اور اس بارے میں تو یہ ڈیمانڈ کروں گا حکومت سے کہ جی اگر یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی تو سینٹ سے ان کو پاس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اگر یہ سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جائے تو پریزیڈنٹ کو، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کی محبت میں بہت سے بلز واپس کر دیے تھے جو کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوئے تھے، تو یہ وہ کیس ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جو بل ان کو بے شک پارلیمنٹ پاس کر دے. اگر پارلیمنٹ مس یوز ہوئی ہے تو پریزیڈنٹ کو یہاں پہ اپنا اختیار استعمال کر کے ان کو واپس بھیجنا چاہیے پارلیمنٹ میں، تاکہ یہ ہماری پارلیمنٹ اس چیز کو ریکنسیڈر کرے. اور بلکہ قانون یہ بننا چاہیے کہ جی کہ جو بھی یونیورسٹی، کوئی بھی اگر فرض کریں یونیورسٹی کے لیے کوئی قانون بنے گا تو وہ حکومت کے تھرو بنے گا. حکومت کے تھرو سے بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ وزارت تعلیم کو شامل کریں، آپ ایچ ای سی کو شامل کریں، جو اتھارٹیز ہیں، تاکہ جو بیسک سٹینڈرڈ جو میٹ کر سکتا ہے اسی کا بل آنا چاہیے قومی اسمبلی میں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کنیکشنز کی بنیاد کے اوپر ایک کمرے یا دو کمروں کی آپ یونیورسٹیاں بنا کے اور آپ ان کے اوپر لیجسلیشن کروا کے، قانون سازی کروا کے، اور آپ جو ہے وہ تعلیم کے نام کے اوپر آپ پھر ایک کاروبار آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور لوگوں کا اور بچوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی نئی نسل کا آپ فیوچر تباہ کرتے ہیں. تو یہ دو ایشوز تھے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.